اگر میں آپ سے کہوں کہ تاریخ میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جس نے 800 سالوں سے مسلمانوں کو خوف، تجسس، فتنہ اور روحانی طاقتوں کے نام پر دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ کتاب عجیب ہے۔ اس میں طلسماتی اسرار ہیں۔ کیا یہ جادو ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کتاب میں اللہ کے مقدس ناموں کے علاوہ جنات، طلسم اور شیاطین کے نام بھی موجود ہیں۔ بہت سے علماء کرام کے مطابق یہ کتاب روحانیت پر مبنی ہے، جبکہ اکثر عالم دین اسے شیطانی کتاب کا نام دیتے ہیں۔ اس کتاب نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلی ہے۔ یہ کتاب بہت سے لوگوں کو روشنی کے سفر پر لے جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب نئی دنیاؤں کے دروازے کھولتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شمس المعارف، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کتاب کی حقیقت جاننے والے ہیں۔ اس پراسرار کتاب کی حقیقت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کی یہ سپورٹ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے پڑھنے والوں میں مختلف تجربات دیکھے گئے ہیں۔ کچھ لوگ اسے پڑھنے کے بعد روحانیت کی بلند و بالا منزلیں طے کرتے چلے گئے، اور وہیں کچھ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شیطانیت کی طرف راغب ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے پڑھا تو وہ طاقتور جنات کے نام پکارنے لگے۔ شمس معرف، عفریت، عفریت میری مدد کرو، عفریت۔ اور وہیں کچھ لوگ اسے پڑھنے کے بعد اللہ کے مقدس اسماء حسنہ کی طرف مائل ہو گئے۔ اس کتاب میں تو وہ خزانہ ہے جو اللہ کے مقدس ناموں کے پیچھے چھپا ہے۔ یہ کتاب واقعی انسان کی دنیا بدل دیتی ہے، مگر کچھ لوگ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں اور کچھ لوگ اسے پڑھنے کے بعد صراط مستقیم تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اصل شمس المعارف صرف 40 صفحات پر مبنی تھی، جبکہ آج جو شمس المعارف آپ کے سامنے موجود ہے وہ 600 سے زیادہ صفحات پر مبنی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے امام احمد بن علی البونی تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صوفی، درویش، متکلم، ایک عظیم ریاضی دان، ماہر جیومیٹری، ایک عظیم فلسفی، روحانیت کے عالم اور علم الحروف کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے۔ امام احمد البونی کا پہلا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسماء حسنہ کی فریکوینسی میپنگ بنائی، جسے آج کی سائنس کوانٹم فزکس اور ساؤنڈ ہیلنگ کے نام سے جانتی ہے، اور یہ کارنامہ امام احمد البونی نے 800 سال پہلے انجام دیا۔ یہ کتاب بسم اللہ کے اندر موجود عدد 19 کے کائناتی رازوں کو کھولتی ہے۔ عدد 19 کو قرآن پاک کا سگنیچر بھی کہا جاتا ہے کہ ڈی این اے میں 19 فریکٹل کوڈز موجود ہیں، ہیومن ہارٹ بیٹ میں 19 ہارمونک پیٹرنز موجود ہیں، اور سولر سسٹم کے اندر موجود آربیٹل ہارمونکس بھی 19 ہی ہیں۔ اس کتاب میں بسم اللہ کی عددی ویلیو پر جو کام کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ یہی بسم اللہ قرآن پاک کی 114 سورتوں کی گارڈین ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے علم الحروف کو ڈیوائن جیومیٹری سے جوڑا، ایسی جیومیٹری جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ آپ نے حرف الف کو توحید کہا، حرف میم کو وجود کہا، حرف سین کو حرکت کہا، اور حرف نون کو زمان و مکان یعنی ٹائم اور سپیس سے تشبیہ دی۔ اور آج کی موجودہ سائنس اس بات کو سمجھنے کی کوشش میں لگی ہے کہ آخر البونی نے یہ اتنا بڑا فارمولا 800 سال پہلے کیسے دیا۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ کائنات کا پورا سٹرکچر 28 بیسک فریکوینسیز سے جڑا ہے، اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ عربی حروف تہجی میں ٹوٹل الفابیٹس بھی 28 ہی ہیں۔ یہ سب کچھ جادو نہیں ہے، کیونکہ امام احمد البونی میتھمیٹکس اور پیور میٹا فزکس کو جانتے تھے۔ مگر کہانی یہاں سے ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب علم اور جاہلیت کی جنگ شروع ہوئی۔ سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرتے ہیں، اور 1200 عیسوی میں اسلامی دنیا اپنے مکمل علمی عروج پر پہنچتی ہے۔ ہر جگہ فلسفہ، ریاضی، علم الکلام، تصوف، نجوم،
طب اور کیمسٹری پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ اسلام بڑے بڑے سائنٹسٹ، فزیشنز، بایولوجسٹ اور کلٹ سائنسز کے ماہرین پیدا کرتا ہے۔ جب مسلمان سائنس کے میدان میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے تو یہودی اس وقت قبالہ، جادو اور طلسم پر کام کر رہے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ انسان خود کو بہتر بنانے کی بجائے جنات اور فرشتوں کو مسخر کرنے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ یہودیوں نے روحانیت کے نام پر جادو سکھانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ پھر 1220 میں ایک دن ایسا بھی آیا جس نے اسلامی علم کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسلامک لٹریچر پر لکھی 4 لاکھ کتابیں ندیوں میں بہا دی گئیں۔ اسلامک لائبریریز کو آگ لگا دی گئی اور کتابوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس دور میں خوف و ہراس اتنا پھیل چکا تھا کہ امام البونی ان دنوں مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور سن 1225 عیسوی میں اصل شمس المعارف، جو صرف 40 پیجز پر مشتمل تھی، لکھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 40 پیجز اسلامک اسپرچولزم اور روحانیت سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی البونی دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس کتاب میں جن بڑے چیپٹرز کو شامل کیا گیا وہ تھے 7 سیلز، بک آف تلسمنز، جنات سے معاہدے، قبرستانی عملیات، ایسے جادو جو محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور سب سے خاص عفریت کو حاضر کرنے کے منتر۔ یہ عفریت جنات کی ایک خاص نسل ہے جسے حاضر کرنے کے بعد لوگ معاہدے کرتے ہیں اور اپنے کام کرواتے ہیں۔ جب یہ کتاب شیطانی ایڈیشن کے ساتھ منظر عام پر آئی تو بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کو جلا دیا اور اسے غیر اسلامی قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس کتاب سے اب شرک کی بدبو آنے لگی تھی۔ جہاں مسلمان اس کتاب کو رد کر رہے تھے، وہاں شیطان اس کے نئے سے نئے ورژنز بنا رہا تھا۔ اسی کتاب سے لیے گئے سفلی اور جادوئی عملیات آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ اس کتاب میں سے البونی کے لکھے صفحات اور شیطان کے لکھے صفحات میں فرق کر سکے۔ 600 پیجز کی اس کتاب میں سے وہ خاص 40 پیجز نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے اس کو پڑھنے والا انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ جنات کے نام پکار رہا ہوتا ہے۔ وہ ذکر کی جگہ منتر پڑھتا رہتا ہے اور اسلامی نقوش کی بجائے شیطانی تعویذ لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اندھیرے کو غلطی سے نور سمجھ بیٹھتا ہے اور کالے جادو کی دنیا میں گھس کر ایسے دروازے کھولتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو جاتا ہے۔ شمس المعارف میں روحانی اور شیطانی علوم کا فرق بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب تھوڑا مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے اس کتاب میں طلسمی عملیات ہیں، قبالہ کے نقوش ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جنات کی ایک خاص نسل عفریت کو بلانے کے لیے مختلف منتر ہیں، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا واسطہ دے کر انہیں بلایا جاتا ہے اور مختلف کام کروائے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں مادر الجن کو پکارنے کی دعائیں ہیں، اور یہ وہ خاص جن ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ لوگوں کو جادو سکھاتا تھا۔ یہ سب امام البونی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ زہر ہے جو اس کتاب میں ملایا گیا ہے۔ جبکہ امام البونی نے اس کتاب کے اندر ایسے نیمرولوجیکل پیٹرنز رکھے ہیں جسے سائنس آج دریافت کر رہی ہے۔ نکولا ٹیسلا کے مطابق 3، 6 اور 9 ایسے نمبر ہیں جن میں کائنات کے بند دروازوں کی چابیاں ہیں۔ نکولا ٹیسلا اپنی تمام زندگی 3، 6 اور 9 کی روحانیت سمجھنے میں لگا رہا، جبکہ انہی نمبرز کو امام البونی نے 800 سال پہلے شمس المعارف میں لکھا تھا۔ ان 3 نمبرز کا تعلق انسان کے ڈی این اے سے، کوانٹم وائبریشنل فیلڈ سے، ساؤنڈ اینڈ ویوز سے، الیکٹریسٹی اور سولر سسٹم سے جڑا ہوا ہے۔ جن باتوں کو سائنس آج سمجھ رہی ہے، البونی نے 800 سال پہلے بیان کر دی تھی۔ آج کی شمس المعارف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے اور ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے روحانیت بھی چھپی ہے اور شیطانیت بھی، روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی۔ اصل 40 پیجز نور ہیں، جبکہ باقی کے 560 پیجز زہر ہیں۔ اگر کوئی شخص
زہر اور نور میں فرق نہیں کر سکتا تو اسے اس کتاب سے دور رہنا چاہیے۔ ایسا شخص روحانیت کا دروازہ کھولنے کی بجائے جنات کے در پر سجدہ ریز ہو جائے گا۔ طلسمی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو جائے گا۔ لوگ اس کتاب کو علم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور روحانیت کے تمام سلاسل جس ہستی سے فیض حاصل کرتے ہیں اس ہستی کا نام امام علی علیہ السلام ہے۔ اگر آپ کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کے ساتھ انتہائی مضبوط ہے تو پھر آپ اس کتاب میں سے ان 40 صفحات کو نکالنے میں اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کتاب کو صرف طاقت اور برتری حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو یہ کتاب آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ ہر دور کا انسان طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اصل طاقت روحانیت اور نور میں ہے، اور وہ نور آپ کو اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اور مجھے اپنے نور کی خیرات عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور رحمت خداوندی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔